بھی گناہ گار ہوں گے، جو ساتھی اس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح غیر مسلموں کو بالکل دعوت ہی نہ دینا اور ان کو اس طرف توجہ ہی نہ دلانا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کی خصوصیت یہ بیان کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ جب آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، آج جو موجود ہیں یہ اپنے بعد میں آنے والے لوگوں تک، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو دعوت دینی چاہیے۔ مرتکب منکر کو دعوت و تبلیغ کرنے کی کتنی وسعت ہے؟ دیکھیے، ایک ہے خود عمل کرنا اور ایک ہے دوسروں کو دعوت دینا۔ تو دائی کو خود عامل ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک آدمی کے اندر کوئی کسی معاملے میں کمزوری ہے تو اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ وہ کسی کو دین کی دعوت ہی نہ دے، تو اس کو جہاں اس کی بد عملی کا اللہ کے ہاں سزا ملے گی، وہاں اگر اس کی ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو دعوت دیتے ہوئے اس کی اپنی اصلاح ہو جائے، تو اس لیے اس وجہ سے نہیں رکنا چاہیے، اس کو بیس نہیں بنانا چاہیے۔ ایک ساتھی نے پوچھا کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنے کے لیے کس طریقے سے کلمہ پڑھانا چاہیے؟ دیکھیے، کسی بھی غیر مسلم کو مسلمان کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کو غسل کا طریقہ بتایا جائے اور وہ غسل کرے۔ غسل کرنے کے بعد پھر اس کو شہادتین یعنی کلمے کا اقرار کروایا جائے، تو یہ اسلام کسی کو مسلمان کرنے کا یہی طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے اگر کوئی بندہ تیار ہے، اگر ذہنی طور پر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، نہیں، پہلے اچھی طرح نماز سیکھو، پہلے اچھی طرح یہ احکام سیکھو۔ آپ اس کو پہلے کلمہ پڑھائیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اس کے بعد پھر احکام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ پہلے کلمہ پڑھایا، اس کے بعد آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو یہی کہا تھا کہ جا کے ان کو دعوت دیجیے، اگر وہ اسلام قبول کر لیں پھر ان کو نمازوں کے بارے میں بتائیے، اگر وہ عمل کرنا لگ جائیں پھر زکوٰۃ کے بارے میں بتائیے۔ تو یہ تدریجاً یہ معاملات ہونے چاہیے اور حسن سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بطور نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ یہ مجھے خیتان کے کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں ایک ڈیرے میں کچھ لوگ رہتے تھے، ایک غیر مسلم بھی رہتا تھا، تو اس کو محنت کی انہوں نے اس پر، اور اس اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب وہ اسلام قبول کر لیا اس نے تو وہ پھر پکا نمازی ہو گیا۔ اب جو ہی اذان ہوتی وہ سب کو کہتا چلو بھی نماز کے لیے چلو بھی، تو وہ پھر وہی اسلام اس کو پیش کرنے والے کہتے ہیں یار اس کو تو اسلام قبول کروا کے پھنس گئے۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ عملی طور پر انسان خود اپنے آپ کو اس کے سامنے بطور اسوہ اور قدوہ کے پیش کرے۔ نیا آدمی جب مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے تو نیا مسلمان ہو تو کون سا مسلمان ہو؟ اہل حدیث مسلمان ہو، بریلوی مسلمان ہو، شافی مسلمان ہو، کون سا مسلمان ہو؟ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام ہمارے سامنے پیش کیا، ہمیں وہی اسلام پیش کرنا چاہیے، اور وہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اسلام کہ کہاں سے ملے گا، اسلام تو ہے ہی نہیں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جو ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس اسلام کی، اس دین کی حفاظت کی ہے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ قیامت سے پہلے بھی اگر کوئی شخص پیدا ہوگا، اگر اس کو اللہ نے شعور دیا، صحیح اسلام اس تک بھی پہنچے گا۔ تو یہ اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری حدیث۔ تو وہ اسلام جو قرآن و حدیث کے اندر ہے وہی پیش کرنا چاہیے۔ یہ اسلام اختیار کرنے والا اپنا کوئی بھی نام رکھ لے، اس کی مرضی، وگرنہ اسلام اسی کا نام ہے جو کتاب و سنت کے اندر ہے۔ تو یہ اس طرح کا صورتحال اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ آدمی حیران ہو جائے اور پھر وہ کئی اسلام دیکھ کر وہ اسلام سے ہی برگشتہ ہوگا کہ میں کون سا اسلام قبول کروں گا۔ سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنے لیے حجت اور دلیل بنانا چاہیے۔ شیخ صاحب، آپ نے فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اور حدیث میں پیروں کے مرشد یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی قبروں کی زیارت کرو، عرس کرو۔ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور۔ حدیث کا آخری حصہ الا فزوروہا، یہ اس کا ناسخ ہے۔
پہلے حکم تھا، آپ نے منع کیا، بعد میں آپ نے اجازت دی، بلکہ ترغیب دلائی کہ قبروں کی زیارت کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے انسان کو اپنی آخرت اور موت یاد آتی ہے۔ تو قبروں کی زیارت کا وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو مسنون طریقہ ہے کہ قبرستان میں جا کر قبرستان والوں کو السلام علیکم اہل القبور اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یغفر اللہ لنا ولکم انا انشاء اللہ بکم للاحقون، تو وہاں جا کر ان کے لیے ایک تو عبرت حاصل کرنا مقصود ہو، اور دوسرا ان کے لیے دعا کرے انسان۔ یہ دعائیہ جو جملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اب یہ مسئلہ کہ قبر والوں سے کچھ مانگنے کے لیے جانا یا وہاں میلہ لگانا، تو اس کے بارے میں جب نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے کہ اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر پہ میلہ نہ لگنے دینا، تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر میلہ آپ نے لگانے کی اجازت نہیں دی اور اللہ سے یہ دعا کی، تو اور کس کی قبر پہ عرس یا میلہ لگ سکتا ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح کہ قبرستان والوں کو جا کر جو سلام کہتے ہیں، تو یہ لازمی بھی نہیں کہ وہ ہمارا سلام سنتے ہوں اور جواب دیتے ہوں، کیونکہ یہ سلام دعا ہے، ہم دعا کے طور پر ان کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو۔ جو سلام تحیہ ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے، سلام دعا یہ دعا ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ کھانا کھانے کے درمیان سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے۔ میرے بھائیوں، کھانا کھانے کے درمیان جو جہان کی گفتگو ہو سکتی ہے، ہر قسم کی بات، سیاست پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن سلام کا جواب کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اس بارے میں کوئی روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ وضو کے دوران کوئی آئے تو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کوئی آ کر سلام کہے تو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، کھانا کھاتے ہوئے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں کوئی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کے دوران بھی، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ جب کوئی سلام کہتا تو آپ اشارے کے ساتھ اس کو جواب دیتے، اگر وہ اس کو، یا آپ نے اس وقت بھی منع نہیں کیا۔ تو اس لیے سلام کھانے کے دوران آ کر اگر کوئی سلام کہتا ہے تو اس کو جواب دینا چاہیے، اور اس اللہ تعالیٰ نے یہ سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق رکھا ہے۔ جب بیٹی کے لیے نیک رشتہ آ جائے تو بیٹی بہت پیاری ہو، اس کی امی بولے کہ بعد میں شادی کریں گے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس دور میں تو یہ سوال ہے بھی بڑا اہم اور ایک قابل غور ہے۔ اچھے رشتے ملتے ہی نہیں، نیک صالح بچے، جس طرح ہماری تربیت نظر آ رہی، محسوس نہ کریں بچوں کو ترغیب کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ وگرنہ معیاری طور پہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی آ جائے رشتہ طلب کرنے کے لیے جس کا دین اور اخلاق آپ کو پسند ہوں، تو اس کو رشتہ دے دو، شادی کر دو بچی کی۔ ان لم تفعلوا، اگر تم ایسے نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں بہت فتنہ اور فساد بپا ہو جائے گا۔ تو اچھا رشتہ میسر آ جائے تو فوری شادی کر دینی چاہیے۔ بیٹی شادی کے بعد اپنے گھر چلی جائے گی تو وہ آپ سے دور نہیں، وہ پھر بھی بیٹی ہے، شادی کے بعد بھی بیٹی ہے۔ اگر بٹھا رکھیں گے تو یہ ایک غیر شعوری طور پر بیٹی کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے۔ جس طرح اس کی عمر بڑھتی جائے گی، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی رشتہ بھی میسر اچھا نہ آئے، تو پھر ساری عمر جو پریشان ہونا ہے، تو گویا کہ یہ ہمدردی کے پردے میں بیٹی کے ساتھ ایک دشمنی ہو رہی ہے۔ اچھا رشتہ اللہ نے بھیج دیا تو اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام